الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایک حاکم کا عہدہ کتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی حکومت چلا رہا ہے اور اس کی رعایا میں سے کوئی اس سے بغاوت کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت میں عورتوں پر مردوں کو حاکم قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر عورت کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور عورت اس کے حکم کے خلاف عمل کرتی ہے تو کل بروز قیامت ایسی عورت ضرور بالضرور عذاب خداوندی کی حقدار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں خاوند کی فرما برداری کرتی ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال و عزت کی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح اللہ عز و جل نے حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت میں نیک عورتوں کی صفت بیان فرمائی کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنی جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں کرتی جو شوہر کے نقصان یا اس کی عزت پر آنچ آنے کا سبب بنے۔ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری اور اطاعت کرے اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی۔ جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور اس کے احسانات کا شکر نہیں کرتی۔ اگر تم ساری عمر اس کے ساتھ احسان کرتے رہو اور صرف ایک دن وہ تم سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ عورت میں اکثر ناشکری
اور شوہروں کی نافرمانی کی عادت پائی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہماری اسلامی بہنوں کو ہمیشہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے محفوظ ہو سکیں۔ ایک دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی پر خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے بلائے تو فوراً آ جائے، خواہ اس وقت وہ سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے، اور اگر رکھے تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صرف بھوک اور پیاس ہے اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اگر گئی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک وہ لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں شوہر کی اہمیت اور عورت پر اس کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتی، اور اگر نفل روزے رکھتی بھی ہے تو ثواب سے محروم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو جب تک وہ گھر واپس لوٹ کر نہ آ جائے اللہ کے معصوم فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی لعنت، اللہ اکبر، وہ فرشتے جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہتے ہیں، وہ جس پر لعنت کر دیں کیا اللہ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا اسلامی بہنوں، اس حدیث سے سبق سیکھیں اور اپنے شوہروں کی قدر کریں، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالیں، اور ہمیشہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں تاکہ فرشتوں کی لعنت اور اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہو سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے، یعنی لال رنگ کا اگر پہاڑ ہے، اگر اس کا خاوند اپنی شریک حیات سے کہے کہ فلاں پہاڑ جو سرخ ہے اسے سیاہ کر دے، اور سیاہ پہاڑ کو سرخ کر دے، تو اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ اللہ اکبر۔ نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، سجدہ بندگی کی کیفیت کا نام ہے کہ اس سے بہتر عبادت کی کوئی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی۔ سجدہ مسجود کی عظمت شان کا اعلان ہوتا ہے، سجدہ اپنی نیاز مندی کا ثبوت ہوتا ہے، سجدہ اپنی عاجزی کا اعلان ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں بندہ اپنی مقدس پیشانی کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر مخلوق میں کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ عورتوں کو ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور ایک حدیث میں رحمت عالم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمے کر دیا ہے،
اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ وہ سرخ پہاڑ کو سیاہ اور سیاہ پہاڑ کو سرخ کر دے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں پر شوہروں کی فرما برداری کس قدر لازم ہے، کہ کتنا دشوار کام ہے پہاڑ کے رنگ کو بدلنا، تبدیل کرنا۔ اس حدیث سے ان عورتوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرتی اور ان کی حکم عدولی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، عورت خدا کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس حدیث میں شوہر کے حقوق کی اہمیت کو کتنے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو گویا اس نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے نفل نماز سے بہتر شوہر کی خدمت ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر کی خدمت ترک کر کے نفل نماز میں مشغول رہتی ہے تو اس کا یہ نماز پڑھنا کچھ سود مند یعنی کوئی فائدے کا نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی عبادت کرے تو گناہ گار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا ایک حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے سوا فرض کے، کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزے نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہ گار ہوئی اور بدون اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ، اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک آئیے اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، ان کی فرما برداری کرتی ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر نور و رحمت کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، دنیا میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں جنت پانے کی تمنا رہتی ہے، اور اس حدیث میں عورت کے لیے ایسی نیکیوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عورت ان نیکیوں کی پابند ہو تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی، نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی برتتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل یعنی جہنم کی ایک وادی ہے جو اپنی نماز سستی سے ادا کرتے ہیں، تو جب سستی سے ادا کرنے والے جہنم کے سزاوار ہو سکتے ہیں تو جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے روزے، ماہ رمضان مبارک کے روزے بھی ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں کہ بغیر عذر اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اپنی
عفت کی حفاظت کرے، یعنی غیر محرموں کے سامنے بے پردگی نہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارے اور بدکاری اور اس کے تمام دوائی سے دور رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یعنی شوہر کے تمام حقوق کی ادائیگی کرتی رہے، اس کے حکم پر عمل کرتی رہے اور کبھی اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، تو ایسی عورت جنت کی مستحق ہوگی۔ اور ایسی عورت سے ہی کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ تو جو عورتیں اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، یقیناً کل بروز قیامت انہیں نار جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں، شعلوں میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را اپنی اصلاح کریں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان سے محبت کریں۔ یقیناً اگر جس کا شوہر جس عورت سے خوش ہے تو یقیناً اللہ عز و جل بھی اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔